تو اے بندے مومن، تجھے دنیا کو بنانے کے لیے، اسے تعمیر کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اسے عبور کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ فجد لما خلقتا، بس اس مقصد میں جس مقصد کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ یہ جو شعر ہے یہ قصر العمل، اس میں اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ جو اس کا مضمون ہے قصر عمل۔ اور قصر عمل کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کا چھوٹا ہو جانا۔ اور یہ اسلام کے بڑے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اربعین میں جو غالباً 41ویں حدیث ہے یا 42ویں حدیث، وہ قصر عمل کے باب سے لائے ہیں نا۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ حدیث اصل ہے قصر عمل کے باب میں، خواہشات کا چھوٹا ہونا، یعنی انسان کو لمبے لمبے منصوبے ہی نہ ہو اس کے دنیا میں۔ یہ معنی قصر العمل، اعمال کہتے ہیں خواہشات کو، یعنی اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، خاص لمبی چوڑی کوئی پلاننگ نہیں دنیاوی اعتبار سے۔ تو یہ مطلوب ہے، کیونکہ جو پردیسی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، جو درخت کے سائے میں آرام کو روکا ہو، اس کا اس آرام کرنے میں کوئی لمبا چوڑا منصوبہ نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اچھا میں یہاں آرام کرنے کو رکا ہوں تو اتنا اچھا گھر بنا لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اتنا سایہ پہ نہیں۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ صرف میں آرام کروں، سستا ہوں اور نکلوں فوراً یہاں سے۔ تو دنیا جو ہے نا، یہ ہمارے سستانے کے لیے بنی، یہ ایک آرام گاہ ہے عارضی طور پہ۔ ہمارا وطن کیا؟ جنت ہے۔ آدم علیہ السلام، ہمارے ابا جان جو تھے وہ جنت میں تھے نا، انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا۔ تو جنت سے زمین پر وہ صرف آئے تھے بطور مسافر، کہ یہاں عمل کر کے واپس اس جنت میں چلے جائیں۔ تو جو بندہ اس بات کو بھول جاتا ہے نا، وہ گویا اپنے وطن کو بھول جاتا ہے۔ ایسا بیوقوف انسان ہے۔ اور یہ جو الفاظ اس شعر میں ہے کہ دنیا میں تجھے اس سے عبور کرنے کے، جیسے ایک پل ہوتا ہے اسے انسان عبور کرتا ہے، گزارتا ہے، دنیا کو عبور کرو، دنیا کو تعمیر نہ کرو۔ یہ بات جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات میں سے، عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو یہ بات کہی تھی، الا فاعبروا الدنیا ولا تعمروها، کہ دنیا کو عبور کرو، دنیا کو تعمیر نہ کرو۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جو انجیل ہے یہ بنیادی طور پہ اس میں حکمت کی اور وعظ کی باتیں ہیں، یہ احکام و مسائل کی کتاب نہیں تھی۔ جو عیسائی تھے ان کے لیے جو احکام و مسائل تھے وہی تھے جو پیچھے سے چلتے آ رہے تورات میں، تورات فقہ کی کتاب تھی۔ تو انجیل جو تھی یہ صرف وعظ و نصیحت کی کتاب تھی۔ اسی لیے جو انجیل کے مواعظ ہیں وہ یعنی بہت دل پذیر ہوتے ہیں، اگر وہ ہم تک جو ہے وہ صحیح سے نسل پہنچ جائیں، یعنی اس کے صحابہ کرام اور تابعین نے بیان کر دیا ہو۔ یعنی ان کے بیان کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ لازمی طور پہ اس کی صنعت صحیح ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور خاص طور پر جب وہ ہماری شریعت سے موافق ہوں۔ اور وعظ و نصیحت عام طور پر موافق ہوتی ہے، یعنی وعظ و نصیحت میں تغیر نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نصیحت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام نصیحت کریں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں گے۔ تو انبیاء کی نصیحتوں میں جو ہے وہ فرق نہیں ہوتا، احکام میں فرق ہوتا ہے، شریعتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی اللہ کے ایک نبی کی نصیحت ہے اپنے ساتھیوں کو، کیا؟ الا فاعبروا الدنیا ولا تعمروها، کہ دنیا تمہارے عبور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے تعمیر کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کہیں شاندار ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ ایک غریب ہے، مسافر ہے، پردیسی ہے، یا ایک راہ چلتا مسافر، عابر سبیل، اس میں بھی عبور کا ذکر ہے نا۔ تو جیسے راہ چلتا ہوا ایک بندہ ہے۔ ابو حازم رحمہ اللہ ایک تابعی تھے، ابو حازم، ان سے کسی بندے نے پوچھا ما لنا نکرہ الموت، ابو حازم کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت ناپسند ہے، یعنی موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم اس سے بھاگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا لأنکم اخربتم آخرتکم وعمرتم دنیاکم، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا ہوا ہے اور تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا۔ فأنتم تکرہون ان تنتقلوا من العمران الى الخراب، تو لازمی بات ہے کہ تم یہ ناپسند کرتے ہو کہ تم آبادی سے ویرانے کی طرف چلے جاؤ۔ تو تمہاری آخرت ہے وہ ویرانہ ہے، وہ خراب ہے۔ خراب کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں ویرانہ، کھنڈر ہے، اور تمہاری دنیا یہ آباد ہے۔ تو ہر شخص آبادی سے اور خوشحالی سے ویرانی کی طرف سفر کرنا ناپسند کرتا ہے۔ تو ہم لوگ موت کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا آباد کر لی اور آخرت خراب کر لی۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ جس بندے نے اپنی آخرت آباد کر لی ہو
اگرچہ دنیا ویران ہی کیوں نہ ہو، تو اسے کیا بات پسند ہوگی؟ اسے آخرت میں جانا پسند ہوگا۔ اور یہ وہی بات جو میں نے پیچھے کی، کہ جو بندہ اپنی دنیا کو قید خانہ بنائے گا تو وہی اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا۔